والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہم وقت حق بیان کرنے، حق کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض حسنا دو، فیضاعف لہ اضعافا کثیرہ، اللہ اسے بڑھائے گا، وہی اسے بڑھانے والا ہے، اللہ ہی بڑھانے والا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، خوشحالی، تنگ دستی، یہ سب اللہ کے گویا قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی کی طرف بندے نے پلٹ کر جانا بھی ہے۔ حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے قرض حسنہ کی ترغیب دی ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ دنیا کے اندر ایک طریقہ کار ہے، بندہ زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، اور آج کے اس دور کے اندر مختلف بینک ہیں، ان میں جمع کرایا جاتا ہے، اپنا مال بینکوں میں جمع کرانا، اور اس نیت سے کہ اس سے ہمیں نفع ملے گا۔ پھر ان میں جس بینک میں زیادہ نفع مل رہا ہو، عموماً لوگ اس میں اپنا پیسہ جمع کراتے ہیں۔ اور پھر بینکوں کی دو قسمیں ہیں، ایک بینک وہ ہیں جو حکومتی بینک کہلائے، جن کے اوپر حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ایک نجی طور پر لوگوں نے، کمپنیوں نے بینک بنائے ہوئے ہیں۔ تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا مال، اپنا پیسہ بینک میں رکھوں، کیونکہ اس میں محفوظ بھی رہتا ہے اور وہ پیسہ بڑھتا بھی رہتا ہے۔ اور پھر جو لوگ باہر ممالک کے اندر کما رہے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ پیسے بھیجتے ہیں اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں پیسے بھیج دیں تاکہ جب ہم وہاں جائیں گے، ایک تو ہمیں نفع کے ساتھ پیسہ ملے گا، اور دوسرا وہاں جا کر ہمیں زندگی میں کوئی پریشانی لاحق پیسے کے معاملے میں نہیں ہوگی، اور پیسہ ہمارے پاس موجود ہوگا، اور وہاں سے وہ بینکوں میں بھیجتے ہیں تاکہ مال ضائع بھی نہ ہو۔ اب یہ صورتیں آ گئیں کہ بینکوں میں ہم پیسہ اس وجہ سے بھیجتے ہیں، رکھتے ہیں، یہ ہماری غرض و غایت ہوتی ہے۔ یہ ہے دنیا کے بینک۔ اب اللہ نے بتایا کہ تمہارا وطن اصلی جو ہے یہ دنیا نہیں ہے، یہ تمہارا عارضی وطن ہے، یہاں تم کمائی کے لیے گئے ہوئے ہو،
یہاں کہ تم مقیمی نہیں ہو، رہائشی نہیں ہو، مستقل رہائش تمہاری یہ ہے ہی نہیں، عارضی رہائش ہے، کمائی کے لیے گئے ہوئے ہو۔ تمہاری جو مستقل رہائش ہے وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے، اور جو تم نے پیسہ بھیجنا ہے وہ پیسے تمہیں وہاں ملے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم ان رستوں سے بھیجو جن میں ضائع ہو رہا ہے، آگے پہنچ ہی نہیں رہا، ان کمپنیوں کے ذریعے سے بھیجو کہ جب وہاں آؤ، گھر میں بندہ آیا، پتہ چلا کمپنی تو فراڈ کر گئی، وہاں تو ملا ہی نہیں، تو یا ان بینکوں کے ذریعے سے بھیجو کہ جس کے ذریعے سے محفوظ اور منافع کے ساتھ پیسہ ملنے والا۔ تو اب ظاہر ہے کہ آخرت کا بینک اور آخرت کے لیے جو وہ کمپنیاں جو دھوکے باز، تو دھوکے باز کمپنیاں وہ شیطان کی کمپنیاں ہیں کہ جس نے شیطان کے ذریعے سے اس کے کہنے کے اوپر اس کی مرضی کے عمل کیے، بندہ سمجھتا رہا میں نے سب کچھ بھیجا ہوا، آخرت میں تو ہو گئی کچھ نہیں، وہ تو شیطان نے فراڈ کیا ہوا تھا، ملنا کیا ہے۔ اور جس نے اللہ کے بینکوں میں بھیج دیا، اس کا پیسہ محفوظ جب میدان محشر میں جائے گا تو اس کو وہاں ذرے ذرے کا حساب بھی مل جائے گا، کوئی چیز اس کی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اس سے زیادہ ملے گا، اس کی شاید توقع سے بھی زیادہ مل رہا ہو، اس کی سوچ سے بھی کہیں اللہ زیادہ عطا فرما رہا ہو۔ تو اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے کمائی کرے، اور وہ کمائی یا تو ان فراڈ شیطانی کمپنیوں کے ذریعے سے بھیجے جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا وہاں کچھ ملنا نہیں ہے۔ ایسے بہت سے عمل ہیں جن کو بعض دفعہ اچھا سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور شیطان ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کراتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہا شیطان بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو وہ عمل پیش کر کے دیتا ہے، اور بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا عمل کیا۔ اس کے اوپر جب آگے بات میں کروں گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ شیطان کس طرح کراتا ہے اور بندہ کس طرح اپنی خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں نے بڑا کچھ بھیجا ہوا، حالانکہ اس کا آگے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے ذریعے سے بھیجیں گے انہیں سب کچھ ملے گا اور بڑا کچھ ملے گا۔ حضرات محترم، اس لیے اللہ نے قرض کے لیے حکم فرمایا کہ قرض حسنہ دو۔ اب قرض حسنہ اللہ نے مانگا تو یہاں ایک بات تو یہ بھی ہو گئی کہ بعض لوگوں نے کہا مانگتا تو وہ ہے جس کے پاس نہ ہو، قرض تو وہ مانگتا ہے، اللہ قرض مانگ رہا ہے، تو نعوذ باللہ کیا اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے کہ اللہ بندوں سے قرض مانگ رہا ہے؟ اور جب اس کے پاس سب کچھ ہے تو پھر اسے قرض مانگنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ وہ خود ہی عطا فرما دے۔ اس کا سادہ سا جواب یوں سمجھیں، کوئی غریب آدمی، مسکین آدمی ہوتا ہے، اور ایک مالدار آدمی، اس نے دیکھا کہ فلاں بڑا مسکین غریب ہے، کھانا کھانا اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ ہوٹل والے کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ مالدار اس ہوٹل والے کو کہتا ہے کہ یہ آدمی، غریب آدمی جب آئے نا، تو نے اس کو کھانا کھلاتا رہنا ہے، اس کا جو پیسہ ہو وہ میرے اوپر قرض ہے، وہ میں ادا کروں گا، یہ میرے اوپر قرض ہو گیا، میں ادا کر دوں گا۔ تو اب اس سے یہ نہیں مراد، جب اس نے کہا یہ میرے اوپر قرض ہو گیا، تو اس سے یہ نہیں مراد ہو سکتی کہ وہ مالدار آدمی غریب ہے جس لیے وہ اپنے اوپر قرض کہہ رہا ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس غریب کی تو اس کی حوصلہ افزائی کر، اس کو کھانا کھلا، تیرا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، تیرا پیسہ میرے اوپر قرض ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے ان غریب بندوں کے ساتھ نہ پیار تم کرو،
ان کے ساتھ محبت تم کرو، ان کے اوپر خرچ تم کرو، تمہارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، تمہارا پیسہ میں خدا کے اوپر قرض ہو گیا، میں خدا ادا کروں گا۔ یعنی اس غریب سے مانگنے کی پھر تمہیں حاجت نہیں ہے، اس کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، پھر تم مجھ سے لے لینا، میں خدا تمہیں عطا فرما دوں گا، تمہارا پیسہ ضائع نہیں ہونے والا۔ اس لیے اللہ نے مانگا ہے۔ دوسری چیز، قرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی لیا اور غیروں سے بھی لیا، لیکن مسئلہ علماء کے یہاں بھی ایک بحث چلی کہ فقیر افضل ہے یا مالدار افضل ہے۔ مالداروں نے کہا چونکہ اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے تو افضل تو ہم ہوئے جن سے اللہ مانگ رہا ہے کہ ان کو دے دو۔ فقیروں نے کہا نہیں، افضل ہم ٹھہرے، اس لیے کہ اللہ نے تم سے مانگا ہے لیکن ہم کے لیے مانگا ہے، ہمارے لیے مانگا ہے۔ اب اس میں وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کا وصال مبارک ہوا، اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے تھوڑے سے جو قرض لیے ہوئے تھے وہ ادا کرنے تھے۔ اب وہ لیے کن کے لیے تھے؟ لیے گھر والوں کے لیے تھے۔ لیے کس سے تھے؟ وہ یہودی سے لیے تھے۔ لیا یہودی سے اور لیے گھر والوں کے لیے۔ تو اب بندہ خود سوچے کہ لیے تو حضور نے اپنے گھر والوں کے لیے، لیے یہودی سے، مطلب یہ لینے کے لیے تو کسی سے بھی قرض لیا جا سکتا ہے لیکن کسی دشمن کے لیے نہیں لیا جاتا۔ جب بھی لیا جاتا ہے اپنوں کے لیے لیا جاتا ہے۔ دشمن سے بھی مانگا جائے تو اپنے لیے مانگا جاتا ہے، اپنوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے مانگا، اس لیے وہ فقیر کہتے ہیں چونکہ اللہ نے مانگا ہے ہمارے لیے مالداروں سے، اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ ہم غریبوں سے بڑی محبت فرماتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ قرض مانگ رہا ہے اور لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دو ان بندوں کو قرض، تو اللہ مانگنے جس کے لیے اللہ مانگ رہا ہو۔ یارو اگر کسی مسجد، کسی ادارے کے لیے، کسی سکول کے لیے، کسی جگہ کے لیے وزیر یا وزیر اعظم اس کے لیے چندے کی اپیل کر دے، وہ کہہ دے کہ یار فلاں چیریٹی، فلاں مدرسہ، فلاں مسجد، فلاں سکول، فلاں کالج، یونیورسٹی وہ بہت اچھی ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کو چندہ دو، اس کو قرض دو،